فرمایا صحابہ صفہ والوں میں تمہیں ایک بات بتلاؤں، کیا تم میں سے کسی، اب میں نے ان کی حالت آپ کے سامنے ذکر کر دیا، حالت کیا ہے؟ ابو ہریرہ انہی صحابہ میں شامل ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو فرمایا کہ تم میں سے کون بندہ یہ چاہتا ہے کہ صبح صبح وہ منڈی جائے اور دو موٹی تازی سرخ اونٹنیاں وہ نفع کے اندر تجارت کر کے کر لیا۔ قرآن مجید کی عظمت اور اہمیت، جس کتاب کو آپ نے اپنے سامنے کھولا ہوا ہے اور جس کا آغاز ہونے لگا ہے، اس کتاب کوئی بھی دنیا کی کتاب ہے، دنیا کا سبق ہے، جب تک اس کی عظمت آپ کے دل میں نہیں بیٹھے گی اس وقت تک آپ اس کو توجہ سے نہیں پڑھیں گے۔ جس کی جتنی زیادہ عظمت ہوگی، جتنی زیادہ فضیلت ہوگی، جتنا زیادہ ثواب ہوگا، اتنا زیادہ بندہ شوق سے حاضر ہوگا۔ تو آج مختصراً پہلے میں چند باتیں عظمت قرآن مجید کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ قرآن مجید فرقان حمید، اللہ رب العزت کی لاریب کتاب، ہم سب کا ایمان ہے کہ یہ قرآن مجید اللہ کی آخری کتاب ہے۔ قرآن کے بہت سارے نام اللہ نے خود قرآن میں ہی ذکر کیے ہیں، جس کے اندر الکتاب، الفرقان، التنزیل، الشفاء، الرحمہ، الہدا، یہ قرآن مجید کے مختلف نام اللہ نے مختلف موقعوں پر ذکر کیے۔ یہ مسلمانوں کے لیے ہدایت کا سبب ہے، یہ مسلمانوں کے لیے رحمت ہے، یہ مسلمانوں کی شفا کا ذریعہ ہے، یعنی دلی بیماریوں کو شفا دینے والی کتاب ہے۔ اس کتاب کے آپ قریب آ جائیے۔ اب اس کتاب کی عظمت کو سمجھنے کے لیے صفحہ بتلائیے جی، سورہ جی صفحہ نمبر نکالیں آپ 256، سورہ ابراہیم کی بالکل ابتدا ہو رہی ہے، صفحہ نمبر 256 سورہ ابراہیم کی بالکل ابتدا ہے۔ اس کی میں صرف ایک عظمت اور ایک فضیلت جو اللہ نے قرآن مجید کا مقصد ذکر کیا ہے وہ آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا۔ صفحہ نمبر ہے 256، سورہ ابراہیم مکی سورت ہے، اس کی ابتدا ہو رہی ہے۔ فرمایا الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید۔ سورہ ابراہیم ہے، شروع کیا اللہ نے حروف مقطعات کے ساتھ سورت کو۔ آگے لفظ دیکھیے، فرمایا کتاب، یہ ایک کتاب ہے، انزلناہ جو نازل کی ہے ہم نے، اتارا ہے جس کو ہم نے، الیکا اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ذات اقدس کے اوپر، آپ کی سینہ اطہر کے اوپر ہم نے اس کتاب کو اتارا ہے۔ یا اللہ جی، یہ اتنی عظمت والی کتاب اتاری ہے، اس کا پھر کوئی مقصد بھی ہونا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا بالکل مقصد ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ آپ کے ذمہ اب یہ آ گیا کہ جب کتاب اتر گئی، لِتُخْرِجَ النَّاسَ، تو نکالے لوگوں کو، من الظلمات، اندھیروں سے، الی النور، روشنیوں کی جانب، من الظلمات الی النور، اندھیروں سے نکال کر روشنیوں کے اندر لے آئے اس کتاب کے ذریعے۔ اندھیرے سے مراد یہاں کفر، شرک، بدعات، رسم و رواج اور ہر وہ اندھیرا جو کتاب اللہ، اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں آنے سے رکاوٹ بن رہا ہے تو دن کی روشنی میں بندہ چل رہا ہے، لیکن آنکھوں کے اندر اندھیرا اس لحاظ سے آ گیا کہ دین اور شریعت سے آگے غافل ہو چکا ہے۔ میرے محبوب پیغمبر اس کی تلاوت کیجئے۔ آپ کا کام ہے تلاوت کرنا، آپ کا کام ہے قرآن مجید پڑھ کر سنانا۔ میں نے اس کتاب میں ایسی تاثیر رکھ دی ہے، انشاءاللہ جو ایک مرتبہ سن لے گا اس کے دل کی دنیا پلٹ جائے گی۔ جس کو ہم ہدایت دینا چاہیں، جو تھوڑا سا اپنے اندر تھوڑا سا انابت بھی رکھتا ہو، منیب بھی ہو، اور یہ کام آپ نے کرنا کیسے ہے؟ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے پروردگار کے حکم سے ان کو نکالیے اور کہاں لے جائیے؟ اِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، غالب، زبردست، تعریفوں کے لائق، حمید حمد سے ہے، تعریف کی ہوئی ذات کے راستے کی جانب۔ آپ لوگوں کو کفر و شرک کے راستے سے ہٹائیے اور ان لوگوں کو لے آئیے توحید اور اپنی سنت کے راستے پر کھڑا کیجئے۔
آپ کے پاس ہتھیار جو ہے وہ اللہ کی کتاب قرآن مجید ہونی چاہیے۔ اس کتاب کی عظمت اور فضیلت کو دیکھیے کہ اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر کو منصب بھی یہ دیا، اور اس کتاب کا ایک فضیلت اور ایک عنوان اس کی نسبت یہ ہے کہ قرآن مجید ایسی کتاب ہے نا، اس کے ساتھ جو چیز چھو جائے گی، جو چیز اس کے ساتھ نسبت رکھ جائے گی، اس کا مقام خود بخود دوسری تمام چیزوں سے بلند ہوتا چلا جائے گا۔ اب آپ یہ ظاہراً مثالیں لیتے چلے جائیں، میں یہیں سے شروع کرتا ہوں۔ یہ تپائی اور پھٹی میرے سامنے موجود ہے، آپ کے سامنے بھی موجود ہے، جس کے اوپر آپ نے قرآن مجید رکھا ہوا ہے، اور ایک وہ پھٹیاں ہیں جو عام طور پر گھروں میں موجود ہے، یہ لکڑی کے سامان گھروں میں موجود ہے، آپ اس کے اوپر پاؤں رکھ کر بھی چلے جاتے ہیں، لیکن اس کو بڑے ادب سے اٹھاتے ہیں، مسجد میں رکھتے ہیں، اس کے اوپر سے خالی پڑی ہو تب بھی اوپر سے کوئی پاؤں رکھ کر نہیں گزرتا، کیوں؟ اس کی نسبت کتاب اللہ کے ساتھ لگ گئی۔ اللہ کہتے ہیں اب یہ عام پھٹی نہیں رہی، یہ عام چیز نہیں رہی، اس کی نسبت کتاب اللہ کے ساتھ ہے، یہ کپڑا ہے، یہ غلاف ہے، اس نے قرآن مجید کو چھو لیا ہے، اب یہ عام کپڑا نہیں رہا، وہ کیا بن گیا؟ غلاف قرآن بن گیا، اور غلاف قرآن کا ادب فرمایا اس کے اوپر تمہارے لیے لازم ہے۔ یہ کتاب اتنی اعلیٰ ہے، اللہ کہتے ہیں ہم نے اس کتاب کو جس امت کی جانب اتارا اس امت کو تمام امتوں کا سردار بنا دیا، ہم نے اس کتاب کو جس مہینے میں اتارا اس مہینے کو تمام مہینوں کا سردار بنا دیا، ہم نے اس کتاب کو جس رات میں اتارا وہ رات تمام راتوں کی سردار بن گئی۔ لیلۃ القدر میں ہم نے اس کو اتارنا شروع کیا تھا، اور ہم نے اس کتاب کو جو واسطہ بنایا، جس فرشتے کے ذریعے اتارا، وہ فرشتہ تمام فرشتوں کا سردار بن گیا، اور ہم نے اس کتاب کو جس نبی کے اوپر اتارا وہ نبی تمام نبیوں کا امام الانبیاء بن گیا۔ یہ کتاب کی نسبت ہے۔ آج ایک لڑکا، ایک آپ کا بچہ، مختلف بچے پڑھ رہے ہیں ہمارے اس درس کے اندر بھی، یہ حافظ صاحب بیٹھے ہیں، ایک عام بچہ ہے، ایک بچہ ہے جس کے سینے میں قرآن مجید حفظ ہے، اس کی عظمت کیوں ہے جی؟ ظاہراً تو کوئی فرق نہیں ہے، فرق یہ ہے کہ اس کے سینے کے اندر اللہ کا کتاب آ چکی ہے، اللہ کی کتاب اس کے سینے کی آنے کی وجہ سے وہ تمام فضیلتیں اس کو حاصل ہوگی جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حافظ قرآن کے لیے ذکر کی ہیں، یہ ممتاز کر دیتی ہے۔ جو بندہ اس قرآن کے ساتھ لگ جائے گا وہ اللہ کے ہاں بڑا مقام پا جائے گا۔ اس کی ایک فضیلت اور سنیے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مجلس میں، یہ جو ہماری مجلس لگی ہوئی ہے، جس مجلس میں قرآن پڑھا جائے گا، جس مجلس میں قرآن کی تلاوت کی جائے گی، قرآن کا ذکر کیا جائے گا، قرآن سمجھنے سمجھانے کی محفل لگے گی، 4 نقد انعام اللہ اس مجلس والوں کو عطا کریں گے۔ حفتہم الملائکہ، پہلا انعام یہ ہوگا کہ اس مجلس کو اللہ کے نورانی فرشتے زمین سے لے کر آسمان تک گھیر لیں گے، یہ آپ فرشتوں کے گھیرے میں آ گئے، پہلا۔ دوسرا انعام یہ ہے غشیتہم الرحمہ، اس مجلس کو اللہ اپنی رحمت کی چادر سے ڈھانپ لیتے ہیں، اس کے اوپر مسلسل جب تک آپ اس درس کی محفل میں موجود ہیں اللہ کی رحمتیں اتر رہی ہیں۔ یہ اندیکھی چیز ہے، ہمارا ایمان ہے، ساری دنیا کے انسان تو جھوٹے ہو سکتے ہیں، آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہوا کلمہ کبھی جھوٹ نہیں ہو سکتا، ہمیں یقین ہے، ہمارے نبی نے فرما دیا، بس اتر رہی ہیں۔ تیسرا فرمایا نزلت علیہم السکینہ، اللہ ان مجلس والوں پر سکون اور اطمینان اتار دیتے ہیں، ان کے دلوں میں اطمینان آ جاتا ہے کہ ہم ایک اچھی محفل میں موجود ہیں۔ اور سب سے بڑا انعام، چوتھا انعام یہ ہے، فرمایا کہ اللہ ان مجلس والوں کا ذکر فی من عندہ، ان کے ہاں کرتے ہیں جو اللہ کے پاس بیٹھے ہیں، اللہ کے پاس موجود ہے، کون؟ اللہ کے فرشتے۔ اللہ آپ کا ہمارا ذکر اپنے ہاں عرش پر اپنے فرشتوں کے اندر کرتے ہیں۔ اب یہ کوئی عام انعام نہیں ہے، اس کے اوپر میں ایک حوالہ ذکر کرتا ہوں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ابی بن کعب اس امت کے سب سے بڑے قاری، بڑی خوبصورت آواز اللہ نے عطا کی تھی۔ ابی، اللہ کے نبی تشریف لائے ہیں، جی یا رسول اللہ، ابی ایسا کرو کہ مجھے قرآن سناؤ۔ فرمایا اقرأ، میں قرآن سناؤں؟ اللہ کے نبی حالانکہ قرآن تو آپ پر اترا ہے۔ فرمایا نہیں ابی، آپ ہی سنائیے کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے۔ اب حضرت ابی تھوڑا حیران ہو گئے کہ ایک معاملہ ذرا مختلف ہو گیا۔ فرمایا یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو حکم دیا؟ فرمایا بالکل اللہ نے حکم دیا، جبریل امین ابھی میرے پاس تشریف لائے ہیں،
فرمایا کہ جبریل امین کہتے ہیں اللہ کہتے ہیں میرے پاک پیغمبر ابی بن کعب سے قرآن سنیے. اب حضرت ابی کہنے لگے یا رسول اللہ بس ایک آخری بات بتلا دیجئے, اسمانی, کیا اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ جبریل امین نے بتلایا ہے, یوں تو نہیں کہا کہ اپنے کسی صحابی سے سنی اور آپ نے کہا چلو ابی سے سن لیتا ہوں, اس کی آواز بڑی اچھی ہے. جب اللہ کے نبی نے فرمایا نا ابی اللہ نے تیرا نام لے کر بھیجا ہے, جبریل نے آ کر کہا ہے کہ اللہ کہتے ہیں ابی بن کعب سے قرآن سنو. اب پر کیا کیفیت تھی, حضرت ابی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, اتنا روئے خوشی کی وجہ سے, یا رسول اللہ اللہ نے میرا نام لیا ہے, میرا ذکر کیا اپنے فرشتوں کے ہاں. ابی تیرا ذکر کیا ہے. بس پھر قرآن پڑھنا شروع کیا, اللہ کی نبی کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہیں, داڑھی مبارک تر ہے. فرمایا اب وہی بس کر دے, اب بس کر دے, تیری تلاوت میری مکمل کر لی, اللہ کا حکم پورا ہو گیا. میں بتلانا یہ چاہتا ہوں جس فضیلت کو سن کر ابی بن کعب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے, اللہ کے نبی نے وہ فضیلت ہم سب کو عطا کر دی ہے. فرمایا جب تم اس محفل میں شریک ہوگے روزانہ تمہارا ذکر اللہ اپنے فرشتوں کے ہاں کیا کرے گا. اس سے بڑھ کر اور انعام کیا ہو سکتا ہے. اور میرے نبی کے ایک صحابی ہیں حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, فرماتے ہیں میں رات کے وقت نا تلاوت کر رہا ہوں, قرآن مجید پڑھ رہا ہوں, چھوٹا سا بچہ میرے پاس موجود ہے, وہ سویا ہوا ہے, ایک ہی کمرہ تھا اور پاس ہی میری گھوڑی بندھی ہوئی ہے, گھوڑی ہے یا گھوڑا بندھا ہوا ہے. جیسے میں تلاوت شروع کرتا ہوں نا تو گھوڑا نا بدکنے لگتا ہے, بھاگنے لگتا ہے. میں ڈرتا ہوں بچہ پاس پڑا ہے, کہیں اس کو کہیں ٹانگ نہ مار دے, بچہ شہید ہو جائے گا. میں روک جاتا ہوں, جیسی تلاوت روکتا ہوں گھوڑا رک جاتا ہے, پھر پڑھتا ہوں پھر وہ بدکنے لگتا ہے. غالباً کئی مرتبہ ایسا ہوا, بالآخر میں نے قرآن مجید بند کر دیا اور میں نے کہا کہ معاملہ دیکھو ہوا کیا ہے. میں نے باہر جب نکل کے اوپر نگاہ دیکھی تو اللہ کے نبی کو صبح یہ بتا رہے ہیں کیفیت کہ یا رسول اللہ جب میں نے دیکھا نا تو ایسا لگا آسمان کے اوپر ایک نور کا سائبان ہے, نور ہی نور ہے, اور اس میں سے ایسی چمکیلی روشنیاں نکل رہی ہیں. فرمایا کہ میں دیکھ کر حیران ہو گیا, میری آنکھوں کے سامنے وہ میری نظروں سے اوجھل ہو گئے. فرمایا ابی میں بتلاؤں وہ کیا تھا؟ جی یا رسول اللہ بتلائیے وہ کیا تھا. اسید بن حضیر, فرمایا وہ اللہ کے فرشتے تھے جو تیری تلاوت کو سننے آئے تھے, اور اگر تم تلاوت کرتا رہتا نا اور تم تلاوت کو نہ روکتا اور تجھے بچے کا یہ خوف نہ ہوتا, صبح کو تمام صحابہ کی جماعت اللہ کے فرشتوں کا دیدار کر لیتی کہ اللہ کے فرشتے آپ کا قرآن سننے کے لیے آئے تھے. تو قرآن مجید کی عظمت بہت بلند ہے, بہت زیادہ فضیلت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عظمت کو بتلانے کے لیے نا اصحاب صفہ کا آپ نے نام سنا ہے, صفہ کے چبوترے والے. یہ میرے نبی کے وہ صحابہ ہیں انتہائی غریب, انتہائی نادار, کہ اگر بدن کے اوپر کپڑا ہے نہیں ہے, ستر چھپانے کا کپڑا مل گیا بس کافی ہے. کھانا 3 دن نہیں ملا کوئی فکر نہیں ہے. انہیں فکر یہ ہے 24 گھنٹے مسجد نبوی کے چبوترے پہ بیٹھے ہیں. کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کوئی تعلیم دے دیں, ہمیں قرآن سکھلا دیں, ہمیں کوئی حدیث کی بات سکھلا دیں. اللہ کے نبی صبح صبح تشریف لائے, اصحاب صفہ کی جماعت موجود ہے. فرمایا اصحاب صفہ والوں میں تمہیں ایک بات بتلاؤں, کیا تم میں سے کسی, اب میں نے ان کی حالت آپ کے سامنے ذکر کر دیا. حالت کیا ہے؟ ابو ہریرہ انہی صحابہ میں شامل ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو فرمایا کہ تم میں سے کون بندہ یہ چاہتا ہے کہ صبح صبح وہ منڈی جائے اور 2 موٹی تازی سرخ اونٹنیاں وہ نفع کے اندر تجارت کر کے کر لیا. یہ عرب ہے اور عرب کے اندر سب سے قیمتی مال اونٹ ہے. پھر اونٹوں میں سب سے قیمتی اونٹ وہ سرخ اونٹ ہے. یعنی آپ اپنی آج کی مثال لے لیں, کوئی منڈی میں گیا جو سب سے مہنگی گاڑی وہ نفع کے اندر خرید کے لے آیا, 2 گاڑیاں. ایک دنیاوی مثال دی. یا رسول اللہ ہر ایک چاہتا ہے. فرمایا کہ یہ تو دنیاوی نفع ہے میرے صحابہ, تم میں سے کسی ایک بندے کا مسجد میں آ کر اللہ کی کتاب کی ایک آیت سیکھ لینا, فرمایا یہ ان 2 سرخ اونٹنیوں سے بہت زیادہ بڑھ کر اللہ کے ہاں اس کا مقام بڑھ جائے گا. یہ اخروی نفع ہے, یہ نظر نہیں آئے گا, یہ بن دیکھے کا سودا ہے. وہ زلیخا کی طرح اس نے کہا تھا نا کہ جنت فقیر نے کہا تھا یہ جنت کے اندر گھر بنوا لو, اللہ کا گھر تعمیر کر دو. تو زلیخا نے کہا کہ ٹھیک ہے دے دو, تو دے دیا. رات بادشاہ سلامت بھی, ہارون الرشید بھی ساتھ ہے, اس نے کہا ایسے ہی دے دیا تو نے. رات کو خواب آیا, دیکھا ایک بڑا محل ہے. یہ کس کا محل ہے؟ کہنے لگے یہ تیری بیوی زلیخا کا محل ہے جو اس نے آج اللہ کے ساتھ تجارت کر لی. زبیدہ, تو یہ اس نے آج اللہ کے ساتھ تجارت کی ہے.
صبح اٹھا فوراً بھاگا بھاگا آیا کہ میرا بھی ایک مال خرید لے. اس نے کہا یہ نہیں، یہ بن دیکھے کا سودا تھا، وہ ہو گیا جس نے لینا تھا. تو نفع کا سودا یہ ہے کہ بن دیکھے کرنا پڑے گا، نظر نہیں آئے گا یہ نفع آپ کو یہ، لیکن نفع کل قیامت کے دن پتہ چلے گا. تو قرآن مجید کی عظمت اور اس کا مقصد اصل میں بتلانا میں یہ چاہتا تھا کہ اس کے ذریعے سے اللہ کے نبی نے جس معاشرے کے اوپر انقلاب برپا کیا ہے نا، وہ معاشرہ ایسا ہے کہ اس زمانے کو آپ زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے. اور میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے اوپر دلوں کی محنت کی نا تو کیا ہو گیا؟ میرے آقا نے فرمایا اے لوگوں، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، آج کے بعد قیامت تک جو زمانہ آئے گا، جو لوگ آئیں گے، سب سے بہترین زمانہ میرا اور میرے صحابہ کا زمانہ ہے، اور جو ان کی زیارت کرنے والا ہے ان کا زمانہ سب سے افضل زمانہ قرار دے دیا. کیوں؟ ان لوگوں نے اپنے آپ کو قرآن کے مطابق ڈھال لیا تھا، انہوں نے اپنی زندگیوں کے اندر ایک انقلاب برپا ہوتا دیکھا تھا، اور میرے نبی نے اسی نسخے کے ذریعے، اسی قرآن کے ذریعے، یہی کیمیا تھا جس کے ذریعے سے فرمایا ان کے اندر انقلاب برپا کیا. آج کی محفل کا لب لباب اور خلاصہ یہ تھا کہ ہم جس کتاب کو شروع کرنے والے ہیں، اس کتاب کی عظمت کو اندازہ لگائیے. آپ روزانہ اگر ایک آیت سیکھیں گے، آپ کی وجہ سے اگر کوئی بندہ ایک آیت سیکھ رہا ہے، آپ کی وجہ سے وہ درس میں شامل ہو رہا ہے، وہ بندہ بھی بالکل اتنے ثواب کا مستحق ہوگا جتنا اس کو ملے گا آپ کو اللہ 2 گنا عطا کریں گے. نمبر 2 کہ یہ اللہ کی ہاں بڑی فضیلت والی کتاب ہے. نمبر 3 اس کے ذریعے سے فرمایا ہدایت کا سبب بنیں گے. نمبر 3 کل قیامت. 4 یہ ہمارے لیے شفاعت کا ذریعہ بنے گا، اور اللہ کے ہاں اس کی سفارش قبول کی جانی ہے. اس کتاب کی عظمت کو آپ نے دلوں میں بٹھانا ہے، اس کی اہمیت کو سمجھنا ہے، اس کو سامنے رکھ کے جب ہم انشاءاللہ اس کو شروع کریں گے تو پھر فرمایا کہ اللہ کے ہاں ایک مقام بنے گا. پھر ہمارے آنے کا سبب جو ہوگا وہ واضح ہو جائے گا. جب آپ 2 نیتیں لے کر مسجد کے لیے گھر سے چلیں گے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ گھر سے وضو کر کے چلتا ہے، کوشش کیا کریں اگر یہ معمول بن جائے، وگرنہ ماحول نہ بنے تو مسجد میں بھی ہو سکتا ہے تو چلتا ہے، وگرنہ ایسے بھی نیت سے چل پڑے گا. ہر قدم پر اللہ اس کو نیکی عطا کرتے ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں. اور فرمایا اگر آپ ساتھ یہ نیت بھی لے کر چلیں کہ میں نے درس میں شامل ہونا ہے، میں وہاں پر کوئی 1 آیت 2 آیتیں 3 آیتیں سیکھوں گا، تو فرمایا اس کی وجہ سے بھی وہ علم سیکھنے کی جو نیت سے چلے گا، اللہ کے نورانی فرشتے آپ کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھائیں گے. تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے. کوشش ہم اس دفعہ انشاءاللہ یہ کریں گے، عام ترتیب سے ہٹ کر کوشش میری یہ ہوگی. 2 ترتیبیں ذہن میں ہیں. ایک یہ ہے کہ تھوڑا پڑھیں لیکن آپ لوگ اس پر توجہ کریں اور اس کو سمجھیں صحیح. دیکھیں پچھلے درس جتنے بھی ہو چکے ہیں ٹھیک ہے، لیکن اس کا وہ فائدہ نہیں ہوا جو ہونا چاہیے تھا. کہ جب آپ تلاوت کر رہے ہیں، میرا مقصد یہ ہے کہ اب آپ کے سامنے وہ آیت ہے جو آپ نے پڑھی ہوئی ہو تو اس کا ایک خلاصہ اور ایک ترجمہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. دوسرا صورت یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ تفسیر انتہائی کم کر دیں گے، جو ضرورت کی ہوگی شرح نزول اور ترجمے کے اوپر آپ کو فوکس کرائیں گے. چاہے 2 بار ہمیں کرنا پڑے، روزانہ کی بقدر پر پچھلا سبق دہرانا پڑے، وہ دہرائیں گے انشاءاللہ. میں وہ وقت نکالوں گا، اس کے بعد بھی میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا. سبق ختم کرنے کے بعد آپ میں سے کوئی بندہ سنانا چاہے کہ بھائی ہم نے یہ سبق کوئی غلطی آئی، مجھے لفظ سمجھ نہیں آیا، تو اس کے لیے بھی وقت نکالیں گے. لیکن انشاءاللہ اس نیت سے سیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کا قرآن ہمارے اور آپ کے حق میں شفیع بنے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. کل سے انشاءاللہ ہم اس کی باقاعدہ ترتیب کا آغاز کر دیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.